السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزیمہ بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 217 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرموت کے بادشاہوں میں سے تھے۔ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے وفد کے ساتھ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی تکریم میں، ان کے اعزاز میں اپنی چادر مبارک ان کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی، اور ان کے لیے اور ان کی اولاد کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ حضرموت کے قبائل پر ان کو عامل مقرر فرمایا۔ بہرحال وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر قیام کیے، وہیں رہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں آپ کی وہیں وفات ہوئی۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، اور جو یہ روایت ابھی یہاں پڑھی گئی ہے اس میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے متعلق کئی حدیثیں مروی ہیں۔ ایک حدیث ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع الیدین کے سلسلے میں، اور دوسری حدیث ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ کیسے باندھتے تھے۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلیت مع النبی، صلیت میں نے نماز پڑھی، صلیت میں نے نماز پڑھی، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مع مانے ساتھ، مع النبی نبی کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره۔ وضع يضع مانا ہوتا ہے رکھنا، فوضع تو آپ نے رکھا، يده اليمنى، ید مانے ہاتھ، یمنا مانے دایاں، يده اپنے ہاتھ کو، فوضع يده اليمنى تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو رکھا، سیدھے ہاتھ کو رکھا، علی یدہ الیسری اپنے بائیں ہاتھ پر، یسرا مانے بایاں، لیفٹ، علی صدرہ، صدر مانے سینہ، علی صدرہ سینہ، علی مانے پر، صدر مانے سینہ جمع صدور۔ فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو رکھا علی یدہ الیسری بائیں ہاتھ پر، علی صدرہ اپنے سینے پر، یعنی آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیا،
سینے پر رکھ لیا۔ اخرجہ ابن خزیمہ، اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، بالکل واضح ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور یہی حکم مردوں اور عورتوں کے لیے ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف خواتین کے لیے ہے، جیسا کہ بعض اہل تقلید کے یہاں یہ چیز ملتی ہے کہ مرد اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے یا ناف کے آس پاس باندھتے ہیں اور ان کی خواتین سینے پر ہاتھ باندھتی ہے۔ یہ تفریق کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے اور خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھیں نماز کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں کی نماز کے سلسلے میں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو رکھا بائیں ہاتھ پر، علی صدرہ، اپنے سینے پر، دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا، باندھ لیا۔ اخرجہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث میں گویا کی دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ کو نماز میں باندھنا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ہاتھ کو نماز میں باندھنا ہے، قیام کی حالت میں اپنے ہاتھ کو چھوڑنا نہیں ہے، باندھنا ہے۔ یہی سنت ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ نماز میں ہاتھ چھوڑ کر کے کھڑا رہنا، نماز پڑھنا، یہ سنت کے سراسر خلاف ہے۔ یہ مالکیہ کا موقف ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر کے ارسال کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہاتھ نہیں باندھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سینے پر باندھنا ہے۔ تو اس حدیث میں دو مسئلوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو نماز میں قیام کی حالت میں باندھنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سینے پر باندھنا ہے۔ ہاتھ کیوں باندھنا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی مصلحت کیا ہے؟ نماز باندھنے میں، نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ ادب کا مظہر ہے، اس میں اللہ کی تعظیم ہے، اور اس سے نماز کے خشوع خضوع کی تکمیل ہوتی ہے۔ بندہ جب ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، سیدھے کھڑا ہوتا ہے، اطمینان سے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ خشوع خضوع کے اسباب میں سے ہے۔ تو اللہ کے سامنے با ادب کھڑا ہوں، تو با ادب کھڑے ہونے کا یہی طریقہ اور یہی طریقہ ہوگا کہ آدمی اپنے ہاتھ کو باندھ لے۔ کیسے باندھ لے؟ اس کا طریقہ ہی بتایا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، یعنی بایاں ہاتھ سینے سے ٹچ ہوگا اور بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ ہوگا، دایاں ہاتھ اوپر ہوگا، بایاں ہاتھ نیچے ہوگا۔ یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ اور ہاتھ باندھنے کے تین طریقے بتلائے گئے ہیں۔ نماز میں ہاتھ باندھنے کے تین طریقے منقول ہیں۔ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر
کلائی پر اور بازو پر رکھا، یعنی کبھی ہاتھ کو ہاتھ پر، کبھی ہاتھ کو کلائی پر اور کبھی بازو پر رکھ لیتے تھے. یعنی 3 طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ باندھتے تھے یا ہاتھ رکھتے تھے. تو تینوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. پشت پر رکھیں، ہاتھ کی پشت پر رکھیں، کلائی پر رکھیں، بازو پر رکھیں، یعنی ہاتھ کو ہاتھ پر رکھیں. تو یہ چیز کیا ہے؟ سنت سے ثابت ہے. ہمارے دین میں سہولت اور آسانی ہے. 3 طریقہ بتایا گیا ہے. تو سینے پر ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے. دلائل کی روشنی میں یہی زیادہ سنت سے قریب ہے. حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امامت کرواتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لیتے تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا ہے، نماز میں ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے. جمہور صحابہ تابعین نماز میں ہاتھ باندھنا مسنون اور مستحب قرار دیتے تھے. اور سینے پر ہاتھ باندھنا یہ سنت سے زیادہ قریب ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث یہ ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بازو پر رکھیں، دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بازو پر رکھیں. تو اب جب بازو پر ہاتھ رکھیں گے تو یہی بات سامنے نظر آئے گی کہ ہاتھ بالکل سینے پر ہوگا. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی بدترین شکل ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہو اور اس طور پر کھڑا ہو کہ وہ اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے باندھے یا ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو. ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کے جتنے بھی طریقے مذاہب میں موجود ہیں، سب کا خلاصہ اور ماحصل یہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اپنے آقا اور مالک کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہونا یہ ادب اور تعظیم کے خلاف ہے. تو اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، نماز میں ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ باندھنا ہے، ہاتھ رکھنا ہے. کیسے رکھنا ہے؟ دائیں کو بائیں پر رکھنا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہاتھ سینے پر باندھنا ہے. ہاتھ کہاں باندھ کے رکھنا ہے؟ سینے پر رکھنا ہے. کچھ لوگ سینے پر ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں بہت غلو کرتے ہیں، بالکل حلق کے پاس سینے کے اوپر باندھتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے، یہ غلو ہے. سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو سینے ہی پر، جس کو سینہ کہتے ہیں، اسی سینے پر ہاتھ رکھنا چاہیے، ہاتھ باندھنا چاہیے. سینہ جہاں دل ہوتا ہے، جو نیت کا محل ہے، نیت کی جو اصل جگہ ہے، دل سے نیت کی جاتی ہے. دل کے ارادے کا نام نیت ہے. یہ نہیں کہ آدمی ہاتھ باندھے تو لے جائے حلق تک، سینے کے اوپر ہاتھ باندھ لے.
تو یہ غلو ہے. ناف کے نیچے رکھنا یہ بھی غلط ہے، اور سینے کے اوپر باندھنا یہ بھی غلط ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا یہی دلائل کی روشنی میں سنت سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.